خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں ضیا محی الدین۔ راشد صاحب کی نظم، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہ آہن سے آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ ان کہیں سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی، اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زباں بندی ہے رہے خدا بندی۔ تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ اژدہا میں انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکے، ایک نیا جنون لپکے۔ آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ مزاح نگاروں میں یوسفی صاحب کرنل محمد خان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ کرنل محمد خان صاحب کا ایک مضمون کار بکاؤ ہے۔ ہم سے پہلے بھی کوئی صاحب گزرے ہیں جنہوں نے بیٹھے بٹھائے ایک بکری پال لی تھی اور پھر عمر بھر اس کے زانوں پر سر کو رکھ کے منمناتے رہے تھے۔ ہمیں یہ ترکیب سوجھی کہ اتفاق سے ہم ولایت جا رہے ہیں، کیوں نہ وہاں سے نئی کار لائی جائے اور کیوں نہ اپنی پہلی پرانی کار بیچ دیں۔ بس یہ سوچنا تھا کہ اندیشہ اس شہر کو لپیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیا اور کار بیچنا شروع کر دیا، بوٹی بوٹی کر کے نہیں، سالم۔ ہمارے کار فروشی کے فعل کو سمجھنے کے لیے کار سے تعارف لازم ہے۔ یہ کار ان کاروں میں سے نہیں تھی جو خود بک جاتی ہیں، اس متاع ہنر کے ساتھ ہمارا اپنا بکنا بھی لازم تھا، یعنی اس کو بیچنے کے لیے ایک 5 سالہ منصوبے کی ضرورت تھی۔ ہمارے پاس صرف 3 دن تھے، سو ہم نے عذرائے مجبوری ایک کریش پروگرام بنایا جس کا مختصر لب لباب یہ تھا کہ آج اشتہار، کل خریدار اور پرسوں 30,000۔ سو ہم نے ایک اشتہار دے دیا، کار بکاؤ ہے۔ ایک کار خوش رفتار، آزمودہ کار، قبول صورت، فقط ایک مالک کی داشتہ۔ ہم الگ سمندر پار جا رہے ہیں۔ ہمارا فون نمبر 6000 62,000 3000، رابطہ قائم کریں۔ یہ سب کچھ صحیح تھا، لیکن اس سے بھی جو چیز صحیح تر تھی وہ یہ ہے کہ ہم اشتہار میں بالکل یہ بات گول کر گئے تھے کہ اس کار کی عمر کیا تھی۔ اس کار کی عمر کا صحیح اندازہ حضرت خضر کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ اس کی مسافت تھی
جو محترمہ طے کرتے کرتے لڑکھڑانے لگی تھی، اور اس کے اندرونی اعضاء کی وہ باہمی شکر رنجیاں تھیں جنہیں شیر و شکر کرنے میں ممدوح کے گرد و نواح کے کچھ تمام مستری بے بس تھے۔ دوسری صبح اشتہار کے جواب میں ایک ٹیلی فون آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس متشرہ سلام کے جواب میں ہم نے صرف وعلیکم السلام کہا، جو بہت ناکافی محسوس ہوا۔ ہمیں ذرا سا شک تھا کہ وعلیکم السلام کے ساتھ برکاتہ وغیرہ لگ سکتے ہیں یا نہیں۔ اتنے میں ادھر سے آواز آئی، بندہ پرور، یہ کار کا اشتہار آپ نے دیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کس ساخت کی ہے؟ ہم نے کہا فوکس ویگن ہے جناب، آج کل بڑی مقبول ہے۔ بولے بجا فرمایا آپ نے، کون سا ماڈل ہے؟ ہم نے کہا ایسا پرانا نہیں، نئے ماڈل کا ہی ہے، اسی کی ملتا جلتا ہے۔ بولے میرا مطلب ہے کس سال کی ساخت ہے؟ اب ساخت تو یہ 10 سال پہلے کی تھی، لیکن جواب میں کھلم کھلا سچ بولنا ہمیں موافق ہے، ادھر جھوٹ بولنا بھی ناواجب تھا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ خریدار کے شرعی رجحانات کے پیش نظر کار کی تاریخ پیدائش بجائے عیسوی کے ہجری سال ہجری میں دی جائے۔ بدقسمتی سے ہمیں موجودہ سال ہجری کا صحیح علم نہ تھا، کچھ اندازہ تھا۔ اس سے 8 سال منہا کر کے ہم نے کہا قبلہ 1377 ہجری کی ساخت ہے۔ ادھر سے جواب آیا الحمدللہ، آپ تو بڑے صالح مسلمان معلوم ہوتے ہیں۔ ہاں، تو آپ نے فرمایا 1377 ہجری موجودہ سال ہجری ہے، تو گویا 13 سال پہلے کا ماڈل ہے۔ ہم اپنے پھیلائے ہوئے دام تصویر میں پھنس گئے تھے۔ بہرحال ہم نے پھڑا کر نکلنے کی کوشش کی، یعنی جب ہجری کو اعلی کار نہ بنا سکے تو سیکولر پینتھڑا بدلا اور کہا جناب معاف فرمائیے گا، ہجری حساب کچھ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا، دراصل یہ صرف 10 سال پہلے کا ماڈل ہے۔ بولے 10 اور 13 میں کوئی خاص فرق نہیں، کئے میل کر چکی ہے؟ ہمیں اسی سوال کا ڈر ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ کتنے میل طے کر چکی ہے، زبان میں راشا پیدا ہونے لگا۔ بہرحال ہم نے اللہ کا نام لے کر ایک ہی سانس میں کہہ دیا تقریباً 99,999 میل۔ ہمیں یقین تھا کہ یہ سن کر یا تو وہ اپنا فون توڑ دیں گے یا گریبان پھاڑ لیں گے، لیکن خلاف توقع ادھر سے نہ توڑ پھوڑ کی کوئی آواز سنائی دی، اور بلکہ ایک امید افزا سوال سنائی دیا، کتنی قیمت ہے؟ ہم نے کہا 30,000۔ ادھر سے جواب آیا جناب بندہ، آپ کی کار 10 سال پرانی ہے، ایک کم 1,00,000 میل کر چکی ہے، آپ کے کہنے کے مطابق حالت اچھی ہے، مجھے آپ پر اعتبار ہے، 3,000 روپے قبول فرمائیے گا۔ ہم نے کہا کیا فرمایا آپ نے؟ ادھر سے آواز آئی، میں نے عرض کیا 3,000، لیکن آپ کو بہتر قیمت مل سکے تو بڑے شوق سے دوسری جگہ بیچ دیں، ویسے زحمت نہ ہو تو میری پیشکش کو بھی کسی کونے میں نوٹ کر لیں، میرا فون نمبر یہ ہے اور میرا نام عبدالغفور ہے، خاکسار کو مولوی غفور کہتے ہیں۔ بہرحال ہم نے اپنے سارے غصے کا ایک فقرہ بنا کر مولوی صاحب کو پیش کیا، آپ سائیکل کیوں نہیں خرید لیتے؟ جواب میں ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ ہم نے کہا جناب اس کار کا بڑا نقص یہ نہیں کہ یہ ریڈیو نہیں رکھتی، بلکہ اس کار کا نقص یہ ہے کہ یہ رولز رائس نہیں ہے۔ کہنے لگے فوکس ویگن میں بھی تو ریڈیو لگ سکتا ہے۔ ہم نے کہا اس میں تو شہد کا چھتا بھی لگ سکتا ہے، لیکن خاکسار کی کار میں یہ ایکسٹرا فٹنگ نہیں ہے، گڈ بائے۔ لیکن اس کے بعد کوئی فون نہ آیا۔ بامقصد گفتگو کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا محسوس ہوا۔
شام ہو گئی، شام کی صبح ہوئی، ٹیلی فون ہمارے پہلو میں پڑا تھا لیکن چپ، آخری شب تھی، اس کے بعد پرواز یورپ میں چند ساعتیں باقی تھیں۔ ہم نے سوچا اگر کار نہ بکی اور اس عالم پیری میں اسے 3 ماہ گیراج میں گزارنے پڑے تو جوڑوں کے درد کا شکار ہو جائے گی، پھر شاید کوئی مولوی غفور بھی میسر نہ آئے، تو پھر مولوی صاحب سے ہی کیوں نہ رجوع کریں۔ لیکن فون اٹھایا تو مولوی صاحب کی ہنسی اور گنگناہٹ یاد آئی۔ سوچا سوکسر ہو کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو۔ تو ادھر سے آواز آئی، دل سے آواز آئی، میاں یہ غالب کا پرابلم نہیں ہے، یہ تمہارا پرابلم ہے۔ وہ شاعری کی بات کرتے تھے، تم تجارت کی بات کر رہے ہو، ان کا نمبر ملاؤ اور بے دھڑک بات کرو۔ سو ہم نے بے تکلف ہو کر مولوی صاحب کا نمبر ملایا، سلام اور برکات بھیجنے کے بعد کہا مولانا 3,500 میں کار آپ کی ہے، چاہیں تو آج ہی لے جائیں۔ 3 پر 60 کا اضافہ ہم نے صرف مولوی صاحب کی فتح کو جزوی شکست دینے کے لیے کیا۔ اسی شام مولوی صاحب ایک کم 3,000 میں کار لے گئے۔ 100 کم اس لیے کہ بقول مولوی صاحب پچھلی بات چیت کے بعد کار چند قدم چل کر بوڑھی ہو چکی تھی، اور کچھ یہ بھی کہ مولوی صاحب کی خودی ہماری خودی سے ٹکرا کر زیادہ پائیدار نکلی۔ ابن انشا، اب تک ہمارے یہاں دستور یہ رہا ہے کہ کسی نوبیاہتا نوجوان خاتون نے اگر کسی بڑی بوڑھی کو سلام کیا تو جواب دیتی تھی بیٹی جیتی رہو، اللہ تم کو بیٹا دے، دودھوں نہاؤ، پوتوں کھلو۔ لیکن اب زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اس دستور میں بھی نت نئی تبدیلیاں ہونے لگی ہیں۔ دودھوں نہاؤ کی بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل جو دودھ ہمارے شہر میں ملتا ہے وہ پینے سے زیادہ نہانے کے کام آتا ہے، لیکن پوتوں پھلے کہتے ہوئے احتیاطاً چاروں طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی فیملی پلاننگ کا ممبر تو نہیں سن رہا۔ علاوہ ازیں آج کل بڑی بوڑھیاں بھی اخبار پڑھتی ہیں، ریڈیو سنتی ہیں، سیاسی امور سے بہرہ مند ہیں، لہٰذا سنا ہے کہ اب اس قسم کی دعائیں مروج ہو رہی ہیں کہ بیٹی اللہ تیرے خاندان کو چھوٹا رکھے، بیٹی اللہ تیری فیملی پلاننگ کرے۔ سو یہ زمانے کی ہوا کا اثر ہے۔ اس ضمن میں ہماری ایک عزیز کا بیان ہے کہ ایک عفیفہ نے ان کو یہ دعا دی کہ بیٹی اللہ تجھے خانسامہ دے۔ خانسامہ کی بات بظاہر عجیب سی معلوم ہوگی، لیکن ان سے پوچھئے جن کے پاس خانسامہ نہیں، جس تن لاگے وہ تن جانے۔ ایک صاحب کا قصہ ہے کہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے ایک موٹر کار دلوا، یا اللہ مجھے ایک موٹر کار دلوا۔ ایک متدین بزرگ پاس بیٹھے تھے، منغص ہو کر بولے یہ کیا دعا ہے؟ ان صاحب سے ہم نے ادب سے پوچھا آپ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ بزرگ موصوف نے کچھ فخر اور کچھ انکسار سے کہا میں تو باری تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ مجھے ایمان دے، مجھے ایمان دے۔ اس شخص نے کہا آپ اپنی جگہ ٹھیک دعا مانگتے ہیں، انسان کو وہی چیز مانگنی چاہیے جو اس کے پاس نہ ہو۔ اخبارات ترقی کے دور سے پہلے ایسے جامع نہ ہوتے تھے کہ ہنڈیا بھوننے اور سر میں کنگھا کرنے تک کی ترکیبوں پہ حاوی ہوں۔ 4th 5ویں کلاس کے بچے ہمارے زمانے میں جواب مضمون لکیردار کاپیوں پر کیا کرتے تھے، اب سیدھے سیدھے اخبار میں کرتے ہیں، مضمون بھی چھپتا ہے اور تصویر بھی چھپتی ہے۔ کسی زمانے میں لوگ اس بات کو ترسا کرتے تھے کہ ہماری تصویر اخبار میں چھپ جائے، اب ہم اس بات کو ترستے ہیں کہ نہ چھپے، لیکن ایڈیٹر صاحب کہتے ہیں کہ مضمون چاہے دو نہ دو، تصویر ضروری ہے۔ پچھلے ہفتے ایک ہفتہ وار اخبار کو ایک صاحبہ نے پیاز کترنے کی ترکیب بھیجی تھی کہ پیاز لیجئے اور چاقو لیجئے اور چاقو سے پیاز کتر لیجئے۔
یہ بہت دنوں تک نہ چھپی، اس لیے کہ اس کے ساتھ انہوں نے تصویر نہ بھیجی تھی۔ آخر جب ایڈیٹر کے تقاضوں پر تقاضے آئے تو پورے میک اپ میں کلفٹن جا کر ریت پر لیٹ کر انہوں نے تصویر بنوائی۔ چونکہ رنگین تصویر تھی لہٰذا اخبار مذکور نے سرورق پر چھاپی اور نیچے تعارف کرایا پیاز کترنے کی مشہور ماہر مس نصرت جمال۔ انٹرویو کا پرانا فیشن بھی اب فیشن بہار ہوا کہ سیاسی لیڈر کے پاس گئے ہیں تو سیاست کی باتیں پوچھ رہے ہیں، اگر ادیب کا انٹرویو ہے تو ادب سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، بنیے کا ہے تو آٹے دال کا بھاؤ زیر بحث ہے، اور بزاز کا ہے تو 4 گرہ کپڑے کی قسمت پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اب یہ تمام اسلوب فیشن بہار ٹھہرا۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے جوش ملیح آبادی کا انٹرویو لیا اور یہ پوچھ کر چلے آئے کہ وہ آم کیسے کھاتے ہیں اور پیڑ کیسے گنتے ہیں، اور جس گھڑی کو سامنے رکھ کر شام کو شراب پیتے ہیں وہ کس کارخانے کی بنی ہوئی ہے، اور سر کے بال جب قائم تھے تو ان میں کون سا تیل لگاتے تھے۔ دفتر آ کر یاد آیا کہ کچھ گفتگو ادب اور شاعری کے متعلق بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن تب تک وقت گزر چکا تھا۔ ایک صاحب نے مولانا مودودی کا انٹرویو بھی کیا تھا، بڑی مشکل سے ان کو اجازت ملی۔ ان کے ارد گرد ان کے عقیدت مند اور جماعت اسلامی کے سرکردہ لیڈر بھی ملفوظات سننے کے مشتاق بیٹھے تھے۔ آخر انٹرویو ہوا۔ رپورٹر نے پوچھا، حضرت قبلہ میں آپ کی کتابیں بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، ان کی جلد سازی کون کرتا ہے؟ اور آپ کی شخصیت میں مجھے بڑی جاذبیت محسوس ہوتی ہے، آپ شیروانی کہاں سے سلواتے ہیں؟ آپ کی محبوب ٹوتھ پیسٹ کون سی ہے؟ اور جوتا کتنے نمبر کا ہے؟ انٹرویو خاصا دور جا چکا تھا جب ایک صاحب نے ان کے کان میں کہا کہ مولانا مودودی دینیات کے مفسر بھی ہیں، ایک آدھ سوال اس موضوع پر بھی چاہیے۔ تب ان صاحب نے سوال کیا، مولانا اسلام کے 5 ارکان کیا ہیں، ذرا گنوائیے تو۔